اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان جتنی ہے، اعدت للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ معزز سامعین، اگر کسی انسان کو تعین ہو جائے کہ وہ کس لیے دنیا میں آیا ہے، کیا لینے کے لیے آیا ہے، کیا کر رہا ہے، آگے اس کے جا کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو منزل کا تعین جب ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے اعمال واضح ہو جاتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ ایک مسلمان کی جو منزل ہے، ایک انسان کی یوں سمجھ لیں جو منزل ہونی چاہیے، وہ اللہ رب العالمین کی تیار کی گئی جنت ہے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، نیکی کے جتنے بھی کام ہیں، ان سب کی جو منزل ہے، ان سب کا جو ماحصل ہے، وہ جنت ہے۔ آپ لوگ ذرا سوچیں کہ آپ نے نماز ادا کی ہے، یہ وہ ٹائم ہے کہ بڑے لوگ گھر میں آرام کر رہے ہیں، سوئے ہوئے۔ ہم لوگ یہاں پہ کیا لینے آئے ہیں؟ ہمیں بھی کیا نیک پیاری نہیں ہے؟ اس لیے آئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ ایک انسان صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا اس کا کھانے کو دل نہیں کرتا، یا اسے بھوک نہیں لگتی، یا اسے گرمی نہیں لگتی؟ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ یہ جتنے بھی نیکی کے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے اسی لیے ہیں، اور یہ تڑپ، یہ جذبہ جنت کا، یہ اللہ نے ہر انسان کے دل میں رکھا ہوا ہے، خواہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ یہی وجہ ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ جنت کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے، اور جس کو جنت کا وہ یقین نہیں ہوتا، وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اسی دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جنت اسے چاہیے، اور آپ دیکھ لیں کہ آج انسان کی ساری کوششیں دیکھیں کہ کہاں پہ صرف ہو رہی ہے، اس دنیا کو جنت بنانے کے لیے یا حقیقی جنت کے حصول اور طلب کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں، یہ انسان کے اندر ایک جذبہ رکھا گیا ہے کہ ہمارے سونے بیٹھنے کی جگہ آرام دہ ہو، سردی گرمی میں مناسب بندوبست ہو، ہم لوگ اپنی دنیا میں آنے والی ہر قسم کی تکلیف کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ انسان تکلیفیں ختم کرتا آخر کار جب یہ ختم کر ہی نہیں پاتا اور ان میں سے بہت حصہ ختم کر بھی لیتا ہے تو وہ خود دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تکلیفیں تو ختم نہیں ہوتی۔ لہٰذا اللہ نے اسی لیے مسلمانوں کو، مومنوں کو یہ فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ بھاگو دوڑو اس اللہ کی، پروردگار کی، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف جو زمین و آسمان سے بڑی ہے۔ اعدت للمتقین، اور یہ اللہ نے تیار کن کے لیے کی ہے؟ متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قرآن مجید میں آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں، ابھی آپ نے جو نماز میں سورت سنی ہے اس میں بھی جنت کا اللہ نے اتنی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، تذکرہ کیا ہے کہ نماز کی اتنی تفصیل اور اس کی حیت کو متعین قرآن نے نہیں کیا کہ قیام میں ہاتھ کہاں باندھ رہے ہیں، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، یہ قرآن مجید میں تفصیلات نہیں ہے، لیکن جنت کی تفصیلات یہ قرآن مجید میں آپ کو جگہ جگہ پہ مل جائیں گی۔ آپ سورہ واقعہ پڑھ کے دیکھیے، آپ سورہ رحمان پڑھ کے دیکھیے، آپ سورۃ کہف پڑھ کے دیکھیے۔ قرآن مجید کی بکثرت صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ وہ اتنی خوبصورت ہے، قرآن کا جو ایک نقشہ ہے، میں ہلکا سا وہ آپ کے سامنے اور احادیث میں جو بیان ہوا ہے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو لفظ آپ سب کو آتے ہوں گے، جنات تجری من تحتها الانہار، تجری من تحتها الانہار، وہ ایسے باغات ہیں کہ
کہ جن کے اندر سے، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یعنی ان کو پانی دینے کے لیے سب سے بڑا ایک زمانے میں مسئلہ باغوں کا پانی ہی ہوتا تھا کہ باغ تو ہے، پانی کہاں سے دے، موٹریں تو نہیں تھی اس زمانے میں. تو فرمایا کہ وہ جنت ایسا باغ ہے کہ جس میں پانی دینے کی فکر نہیں ہے، اس کے اندر سے پانی اللہ نے جاری کر دیا ہے. اور صرف پانی ہی جاری نہیں کیا، اس جنت کے اندر پھر قرآن ذکر کرتا ہے کہ دودھ کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، پاکیزہ شراب کی نہریں ہیں، پاک صاف پانی کی نہریں ہیں، اور جو ہے نا اس کے اندر شہد کی نہریں ہیں. ان کی اندر نہریں اللہ نے جاری کر دی. اور پھر اس کے اندر انسان جو نیک لوگ ہوں گے وہ تختوں پہ بیٹھے ہیں، تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، اور جو ہے نا ان کے لباس فاخرہ اور بادشاہوں جیسے لباس ہیں کہ جس میں ریشم کے لباس ہیں، جن میں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، چاندی کا لباس، چاندی کے جو ہے نا وہ ملبوسات اور زیورات ان کو پہنائے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی جو عمریں ہیں، زندگیاں یعنی ہیں، وہ ان کی عمر 30 سے 33 سال کے نوجوانوں جتنی ہوگی، اور ہمیشہ یہی رہے گی. ان کی عمر کوئی بڑھاپے والی عمر نہیں ہوگی، کبھی ان کو کوئی بیماری نہیں آئے گی، کبھی ان کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کبھی ان کو کوئی غم نہیں آئے گا، کبھی دل میں کوئی کسی کے بارے میں حسد نہیں آئے گا. اور جنتی لوگ سارے کے سارے ہم عمر ہوں گے، ان کی داڑیاں بھی وہاں پہ نہیں ہوں گی، اور ان کے جسم بالکل پاک اور صاف ہوں گے. کوئی جنتی تھوکے گا نہیں، کسی کو پیشاب نہیں آئے گا، کسی کے پسینے سے جو ہے وہ بدبو نہیں آئے گی، کسی کو قضائے حاجت کی ضرورت نہیں ہوگی. کوئی بھی جو خاتون ہے اس کو دنیا میں جو طہارت کے مسائل لاحق ہوتے ہیں جنت میں یہ بھی نہیں ہوں گے. اور پھر جو وہاں پہ جنتی لوگ ہوں گے مرد و خواتین، اللہ ان کو پھر میاں بیوی کی شکل میں وہاں پہ رکھے گا. یعنی مردوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہاں پہ جنتی عورتیں، حوریں جنہیں قرآن بیان کرتا ہے، پھر ان کا باقاعدہ نقشہ بیان کرتا ہے، وہ ہم عمر ہوں گی، وہ جوان ہوں گی، وہ کنواریاں ہوں گی، اور ایسی ہوں گی کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ جنہیں اس سے پہلے کبھی نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا، نہ کسی جن نے چھوا ہوگا. ساری جنت کی نعمتیں، اور ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی. شروع تو ہو جائے گی، ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ آسائشوں کے اندر، سہولتوں کے اندر، آسانیوں کے اندر اور سکون اور آرام کی زندگی میں ہوں گے. ان کو کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی. اور ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ ان سے پوچھے گا کہ آپ کو کچھ اور بھی چاہیے؟ تو یہ جلدی کہیں گے کہ یا اللہ تم نے سب کچھ دے دیا، ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ آج میں تمہیں ایک اور نعمت دینا چاہتا ہوں، اور وہ نعمت یہ ہے کہ میں آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں تم سے ہمیشہ خوش رہوں گا. یعنی اس کا کوئی متبادل ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ کون سا شخص ہے کہ جو اس قیمتی جنت کو وہ دنیا کے عوض فروخت کر دے، کہ جس کے محلات احادیث میں بیان کیے گئے ہیں کہ وہ سونے اور چاندی کی، جس کے درختوں کی جڑیں وہ سونے اور چاندی کی، اور جس کے جو ہے نا پھل وہ ایسے پھل کے جو ان کو جب دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے دیے گئے. کہا جائے گا کہ نہیں، ایک ہی پھل ہوگا، اور ہر دفعہ جنت میں ہی کھانے کے باوجود اس کا ذائقہ تبدیل ہوگا، اس کا ذائقہ الگ الگ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری تفصیل، آپ قرآن مجید پڑھا کریں سمجھ کر ترجمے کے ساتھ، کم از کم آپ سورہ واقعہ جا کے پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے کہ کیسا اللہ نے وہاں پہ نقشہ کھینچا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ جنت بنائی، اتنی خوبصورت، اتنی نفیس، اتنی بہترین، کہ جس کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بالشت جگہ اگر کسی کو جنت کی مل جائے، ایک بالشت، اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ ایک چھڑی رکھنے کی جگہ مل جائے، ایک کوڑا وہ رکھتے جس جگہ مل جائے، خیر من الدنیا وما فیہا، جو کچھ دنیا اور اس کے اندر ہے یہ سارا کچھ ایک طرف ہو، اور جنت کے اندر ایک بالشت یا ایک چھڑی یا ایک کوڑا رکھنے جتنی جگہ ایک طرف ہو. یہ جنت کی اتنی سی جگہ دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے یہ سب سے بہتر ہے. لیکن انسان ہے اس کو بس جلدی کی پڑی ہے، یہ کہتا ہے نقد دو، تھوڑی دے دو، ادھار نہیں میں نے کرنا، کیونکہ اعتبار نہیں ہے لوگوں پہ. لیکن اللہ تعالیٰ کا سودا تو ادھار کا ہے، اعتبار ہے تو کر لے، یعنی اللہ پہ اعتبار ہے تو کر لے. لیکن یہ نقد نہیں ہے، یہ جلدی نہیں ہے. یہ جلدی سے مراد ہے کہ دنیا میں نہیں ہو سکتا. دنیا میں آپ جو بھی کر لیں تکالیف کو ختم نہیں کر سکتے، اور جنت میں تکالیف کبھی آئیں گی ہی نہیں. جنت جب اللہ نے بنا دی تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا کہ جاؤ جنت کو دیکھ کے آؤ. وہ دیکھنے گئے اور دیکھی یہ ساری جو قرآن نے بیان کی ہیں اس کی نعمتیں.
انہوں نے آ کے کہا کہ اے میرے پروردگار فوعزتی کا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، فوعزتی کا، اے اللہ تیری عزت کی قسم ہے، لا یسمع بها احد الا دخلها، اللہ یہ اتنی خوبصورت تُو نے بنا دی ہے، اتنی اچھی بنا دی ہے کہ تیری عزت کی قسم ہے کہ جو کوئی بھی اس کے بارے میں سنے گا، مطلب سنے گا ہی نا، دیکھی تو کسی نے نہیں ہے، میں نے آپ نے جنت دیکھی نہیں ہے، ہم نے جنت سنی ہے، اور سننے کے بارے میں بھی اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ چیزیں صرف تمہارے سمجھانے کے لیے بیان کی گئی ہیں، ورنہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ اس طرح کی ہوگی۔ جنت کی نعمتیں تو یہ ہے کہ جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، کسی کان نے سنی نہیں ہے، کسی دماغ اور دل میں اس کا خیال تک نہیں آ سکتا، اتنی خوبصورت ہے۔ مطلب ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کی ہے، اس طرح کی ہے، اس طرح کی ہے، حقیقت میں وہ اس طرح کی نہیں، وہ ہمارے تصور میں ابھی آ ہی نہیں سکتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ممثل کر کے ایک تمثیلی صورت میں وہ چیزیں دکھائی گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ کہ یہ تیری عزت کی قسم کے سارے ادھر ہی آئیں گے، کوئی یہاں سے رہے گا نہیں، جو بھی اس کے بارے میں سن لے گا وہ تو کبھی اس میں جو ہے نا آنے سے پیچھے نہیں رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے 2560 ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اللہ نے کیا کیا کہ حفت الجنت بالمکارہ، اللہ نے اس جنت کو مکارہات کے ساتھ گھیر دیا، مکارہات ناگوار چیزوں کے ساتھ گھیر دیا، ناپسندیدہ عام طور پر جو انسان کو چیزیں ناپسند ہوتی ہیں ان سے گھیر دیا، اس کے اطراف میں وہ اللہ نے چیزیں رکھ دی۔ اب یہ ناگوار چیز یہ ہے نا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، لوگ سوئے ہیں، نیند آئی ہے اور ہم لوگ ادھر بیٹھے، لوگ رات کو سوئے ہوتے ہیں اور ایک بندہ مومن اٹھ کر اپنے پروردگار کے سامنے جو ہے وہ قیام کرتا ہے۔ یہ ناگواری ہی ظاہری طور پر لگتی ہے کہ پیسے میں کماؤں اور ان پیسوں میں سے میں پیسے کسی کو دے دوں، پیسے تو میرے ہیں، میں اس کو کیوں دوں، لیکن ایک چیز ہے، اللہ کا حکم ہے، ظاہری طور پر ناپسند ہے، کیا جاتا ہے، کرنا چاہیے۔ اسی طرح باقی بھی جتنی نیکیاں، اتنا آسان کام نہیں ہے کچھ بھی، اللہ نے اس کے ساتھ گھیر دیا کہ بات کرے اور اس کا جواب نہ دیا جائے، کوئی تکلیف آ جائے صبر کیا جائے، کوئی اللہ سہولت دے دے، نعمت دے دے، اللہ کا شکر کیا جائے اور اپنے دائرے کے اندر رہا جائے۔ اللہ نے جب اس کو ان چیزوں سے گھیر دیا، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، مشقتوں سے، پریشانیوں سے، تو اللہ نے جبریل سے کہا کہ اب دیکھ کے آؤ۔ انہوں نے دیکھا جا کے، جنت تو ویسی ہی تھی، جنت میں کوئی فرق نہیں آیا، لیکن جنت کے راستے اتنے آسان نہیں ہیں، اس میں جانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ محنت، کچھ کوشش، کچھ کاوش۔ بھئی دنیا میں ہم اپنی دنیا کمانے کے لیے تھوڑی سی جو معاوضے اور محنت اور پیسوں کے لیے اتنی مشقت کرتے ہیں، کبھی جنت کے لیے ہم نے یقین مانے اتنی مشقت کی ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ تھوڑی سی تنخواہ کے لیے، تھوڑے سے پیسوں کے لیے صبح سے لے کر شام تک پسینہ بہاتا ہے اور محنت مزدوری اور کیا اسے کہتے ہیں دھوپ کے اندر کھڑے ہو کے کام کرتا ہے۔ شام کو ملتے کتنے ہیں؟ 2000، 3000، 1000، 600، 700۔ آپ سوچے ہیں کبھی کسی نے جنت کے لیے ایسے سارا دن کیا ہے؟ اس کے لیے تو ہم تھوڑا سا کر کے کہتے ہیں بس، اور کیا جی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو گھیر دیا، اللہ نے فرمایا جبریل سے جاؤ دیکھ کے آؤ، وہ دیکھ کے آئے، انہوں نے کہا یا اللہ، پھر وہی لفظ فوعزتی کا، اللہ تیری عزت کی قسم ہے، اب یہ جو صورتحال بن گئی ہے نا، اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اللہ یدخلھا احد، اب اس میں کوئی بھی نہیں آئے گا۔ جنت اتنی خوبصورت لیکن گھیر دی گئی ہے ان مکارہات کے ساتھ، ناگواریوں کے ساتھ، تو اب نہیں کوئی آئے گا۔ بہرحال اللہ جن کو توفیق دے، ایسے لوگ اللہ نے پیدا کیے ہیں کہ جنہوں نے اس جنت کی خاطر سب کچھ اپنا، حتیٰ کہ اگر وقت آیا اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تو اس کی بھی پرواہ نہیں کی ہے لوگوں نے۔ یہی وہ چیزیں تھیں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ فرشتوں انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کے اندر ان کا واقعہ آتا ہے 1901 کتاب الامارہ کے اندر، کتاب نمبر 33 ہے کہ غزوہ بدر کا موقع ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، کھڑے ہو جاؤ اس جنت کے لیے جس کا عرض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ وہ کہنے لگے، حدیث کا لفظ ہے بخ بخ، یعنی جس کو اپنی زبان میں آپ کہہ لیں واہ واہ، اتنی بڑی جنت، اتنی کھلی جنت،
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں آپ تمہیں کس بات نے اس بات پہ آمادہ کیا کہ تم یہ کہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی اس جنت میں جا سکتا ہوں؟ کیا میں بھی اس جنت میں جا سکتا ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ انک من اہلھا، فرمایا کہ تم تو جنتی ہو، تم جنت میں ہی جاؤ گے۔ تو حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے اور انہوں نے وہ کھجوریں زمین پہ پھینک دیں اور کہا کہ اگر میں کھجوریں کھاتا رہا تو میری زندگی بڑھ جائے گی اور جنت میں جانے سے میں مزید لیٹ ہو جاؤں گا، اور غزوہ بدر میں وہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور جنت میں داخل ہو گئے۔ یعنی ان لوگوں کے اندر یہ جذبہ تھا کہ جنت مل جائے تو پھر قربانی بڑی سے بڑی بھی دینے کے لیے اگر آنا پڑے تو ہم قربانی دے لیں گے، جنت کا سودا کسی صورت نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی منزل متعین تھی، وہ جنت تھی۔ کھجوریں پھینک دی۔ ایک عورت، یہ بھی آپ نے واقعہ سنا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک دوسرے شخص کو، ایک تابعی ہیں عطا ان کا نام ہے، ان کو تو بلا کے کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ وہ دیکھو ایک عورت ہے، وہ کالے رنگ کی، رنگ اس کا سیاہ ہے لیکن یہ جنتی ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا یہ عورت ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، یہ صحیح بخاری ہے، کتاب نمبر 75 ہے، 5652 حدیث نمبر ہے۔ یہ ایک عورت آپ علیہ السلام کے پاس آئی تھی اور اس نے آ کے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہوں، مجھے دورے پڑتے ہیں تو میرے لیے دعا کرے اللہ مجھے شفا دے دے، ادعو کا ان یشفینی، کہ اللہ مجھے شفا دے دے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم کہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں اور اللہ تمہیں شفا دے دے گا، لیکن ان صبرتی ولک الجنہ، لیکن اگر تم صبر کر لو گی تو اللہ پھر تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ تو اس عورت نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا نہ کرے، میرے لیے دعا نہ کرے، مجھے اس بیماری سے دنیا کے اندر شفا نہیں چاہیے بلکہ اس پہ صبر کر کے اللہ کی جنت چاہیے۔ یہ تھا ان کا مقصد۔ لیکن ایک دعا کر دے کہ جب میرے اوپر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، تو یا رسول اللہ یہ دعا کر دے کہ میں بے پردہ نہ ہوا کروں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے یہ دعا فرما دی۔ اس کے بعد راوی بیان کرتے ہیں کہ اس عورت کی یہ بیماری گئی نہیں ہے، اس کو یہ دورے تکلیف بیماری جو بھی تھی یہ جاری رہی ہے، لیکن یہ بے پردہ نہیں ہوا کرتی تھی اور اس نے صبر کیا ہے۔ تو آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، یہ ہے وہ جنتی عورت جس نے اپنی بیماری کو برداشت کر لیا، کیونکہ جنت منزل وہ واضح تھی۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جب منزل متعین ہو جائے، ہماری دیکھیں جتنی بھی زندگی گزر گئی ہے پتہ نہیں اتنی باقی بھی ہے کہ نہیں، لیکن اگر ہم لوگ، ویسے بھی تو آپ جانتے ہیں آج کل کیسی گزر رہی ہے، مہنگائی ہے، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، ہاں جی، اچھے کھاتے پیتے لوگ وہ بھی پریشان ہو گئے۔ تو یہ تو زندگی گزر ہی جانی ہے، تکلیفوں میں گزرے، آرام سے گزر ہی جانی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہونی ہے وہ گزرنی نہیں ہے، وہ نہیں گزرنی، وہ شروع تو ہو جانی ہے، ختم نہیں ہونی۔ اس کا آغاز تو ہے، انتہا نہیں ہے۔ انسان مر سکتا ہے، مر نہیں سکتا۔ یاد رکھیے گا، اللہ نے صرف ایک مخلوق، ایک ایسی پیدا کی ہے، اللہ نے لاکھوں کروڑوں معلوم تعداد میں مخلوقات پیدا کی ہیں، اللہ نے اپنے مشیت اور ارادے سے صرف ایک مخلوق ایسی پیدا کی کہ اللہ نے جس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کو ہمیشہ کی زندگی دوں گا، اور وہ صرف انسان ہے۔ فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، یہ سارے جانور، یہ ساری زمینیں آسمان، یہ سب ختم ہو جائیں گے، ایک مخلوق باقی رہے گی اور وہ انسان ہے۔ اور اس ایک مخلوق کی جو بقا ہے، جو اس نے باقی رہنا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس ٹھکانے صرف دو ہیں، یا جنت ہے ہمیشہ کی نعمتیں، اور یا جہنم ہے ہمیشہ کی تکلیفیں۔ تو کتنا نہ کہہ لیں اس بندے کے لیے کہ نادان انسان ہے، بے وقوف انسان ہے کہ جو ہمیشہ کی زندگی کا وہ سودا کر بیٹھے اور اس کو فروخت کر بیٹھے، اس کو بھلا بیٹھے، اور اس تھوڑی سی زندگی کے مزے لینے کے لیے اپنا جو ہے نا سب کچھ داؤ پہ لگا دے، پتہ نہیں آج مر جائیں کل مر جائیں، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو یہ آزمائش کے اوپر اللہ نے زندگی کو قائم کیا ہے، تو اس لیے اپنی منزل جنت کسی صورت ہمیں اس کا سودا نہیں کرنا چاہیے، یہ دنیا کی تکلیفیں آنی جانی چیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو 3 دفعہ
سچے دل سے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے جنت دے دے، یا اللہ مجھے جنت دے دے، یا اللہ مجھے جنت دے دے، تو جنت خود کہتی ہے کہ یا اللہ تو اس بندے کو مجھ میں داخل کر ہی دینا۔ تو اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک